بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بندی ایسی جاہ و جلال حشم خود حدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ یہ باندی تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکر کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگا ہاں، اور تجھ سے بہتر کو کوئی خرید سکتا اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہے یہ فقیر۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا اور وہ بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے عظیم انسان تھے، عجیب سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بدبو آنے لگے، اگر عطر نہ لگائے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑا ہون آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائے، جوئی ان میں پڑ جائے اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کی بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سینگ، روال، ناک کی چوہی وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ میں اپنے غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہے، اپنی غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہیں، یہ ظاہر میں کرتی ہے حقیقت میں نہیں کرتی، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہیں، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا کوئی قول قرار پورا نہ کر، اس کی محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ویسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہیں جو اس سے نہایت کم قیمت ہیں، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہیں، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہیں، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب وہاں ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلئی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بھی نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے، اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں پر کیلی ہیں، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائی ہے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جن کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے،
اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹاؤ۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والی گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کے کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچے گا۔ جنتوں جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس بندی کے آقا نے بندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سنی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ بندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لے، اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنے سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لیا، اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔